أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. المبتدأ والخبر. بات چل رہی تھی مبتدا خبر کی بارے میں، اور چلتے چلتے یہاں پہنچی تھی کہ جب خبر جملہ واقع مفرد ہوتی ہے یا جملہ، خبر جب جملہ واقع ہو تو اس کے اندر ایک رابط ہوتا ہے جو مبتدا سے ربط دیتا ہے. بتا دیے رابط کیا ہوتا ہے، یا تو ضمیر ہوگی، اور ضمیر بھی یا تو ذکر ہوئی بھی ہوگی یا مقدر ہوگی. جیسے پتا تھا کہ وہ کیا ہے، من ہو بے درہمین تھا نا، کون سا، البر قفیز من ہو بے درہمین. ٹھیک ہے، یا تو ضمیر ہوگی یا ایک اسم اشارہ ہوگا جملہ خبریہ میں جو اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوگا مبتدا کی طرف. ٹھیک ہے، آگے آئیے. یا پھر کب ہوگا ایسا، جب کہ مبتدا کی تکرار رابط. اب پھر یہ بات یہ شروع ہوئی تھی کہ رابط سے بے نیاز بھی ہو جاتے ہیں، رابط سے بے نیاز بھی ہو جاتے ہیں. رابط سے بے نیاز ہو جاتے ہیں مطلب رابط کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. کب، جبکہ عین مبتدا جملہ خبر میں تکرار ہو. عین مبتدا، لفظ مبتدا خبر میں تکرار ہو. جیسے الحاقۃ ملحقہ، الحاقہ مبتدا ہے، پھر ما مبتدا الحاقہ خبر. مبتدا خبر جملہ خبریہ ہیں، تو لفظ مبتدا جو کہ الحاقہ تھا خبر میں تکرار ہوا، لہذا یہاں پر اب رابط کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات. پھر اس کے بعد اور کیا چیز ہے، یا جملہ خبر کے اندر عموم پایا جا رہا ہو جس کے تحت مبتدا بھی داخل ہو. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ لوگ جو ایمان لائے اعمال صالح انجام دیے، سب مبتدا. خبر کیا ہے، جس نے بھی نیک عمل انجام دیے ہم اس کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے. جس نے بھی، تو جس نے میں بھی مومن شامل ہے نہیں ہے، لہذا خبر کے اندر عموم پایا جا رہا ہے، عموم پایا جا رہا ہے جو مبتدا بھی اس میں شامل. لہذا اب جملہ خبریہ میں رابط کی ضرورت نہیں. اور کب ضرورت نہیں ہے رابط کی، وَإِن تَكُنْ إِيَّاهُ مَعْنًا اكْتَفَى بِهَا كَنُطْفِ اللَّهُ حَسْبِي وَكَفَى. اگر جملے کے اندر ان تکن الجملہ، تو اگر جملہ جو ہے وہ ایاہ معنًا یعنی بعین ہی مبتدا ہو، معنی کے اعتبار سے، جی سمجھے شاہد اسد سعید صاحب، یعنی خبر جملہ خبر عین مبتدا ہو معنی کے اعتبار سے. جملہ خبر معنی کے اعتبار سے بالکل وہی ہے جو خبر ہے، جیسے لہذا رابط کی ضرورت نہیں ہے. جیسے نطقی اللہ حسبی، نطقی اللہ حسبی، اللہ مبتدا حسبی خبر ہے، جملہ خبریہ ہے. نطقی میرا کلام، کیا ہے میرا کلام، اللہ کافی ہے، اللہ مجھے کافی ہے. تو جو میرا کلام ہے وہی یہ اللہ، میرا اللہ کافی ہے، سیم وہی ہے نا معنی کے اعتبار سے. میرا کلام کیا ہے، اللہ مجھے کافی ہے. تو جو اللہ مجھے کافی ہے میرا ہی تو کلام ہے، تو معنی کے اعتبار سے بے عین ہی ہے. سمجھے. اب یہاں پر رابط کی ضرورت نہیں ہے. آئیے یہ کہہ رہے وَإِن تَكُنِ الْجُمْلَةُ إِيَّاهُ مَعْنًا اكتفى المبتدا بها عن الرابط. یہ کہہ رہے ہیں اکتفى المبتدا بها عن الرابط، تو مبتدا اکتفا کرے گی بغیر رابط کے، یعنی رابط کی ضرورت نہیں ہوگی اگر جملہ جو ہے وہ اس کے اندر معنی کے اعتبار سے وہ بالکل ہی مبتدا ہو. جیسے نطقی اے منطوقی یعنی میرا قول، میرا بولنا اللہ حسبی. کیا ہے میرا بولنا، اللہ حسبی. جو اللہ حسبی ہے وہی میرا بولنا ہے، جو میرا بولنا ہے وہی اللہ حسبی ہے. سمجھ میں آئی بات. آئیے آگے دیکھیں. اب یہاں پر بات ختم ہو گئی کہ جملہ اگر خبر واقع ہو رہا ہے تو اس میں رابط کی ضرورت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی جملہ خبریہ رابط سے بے نیاز ہوتا ہے. اب یہ الگ بات شروع. والخبر المفرد الجامد، وہ خبر جو مفرد اور جامد ہو. جامد سے مراد یہاں پہ کیا ہے، والمراد بہ
خبر مفرد جامد سے مراد کیا ہے؟ کما قال فی شرح الکافیہ، جیسا کہ مصنف صاحب نے شرح کافیہ میں کہا ہے. کیا ہے؟ ما لیسا، کیا لکھا ہے؟ صفتاً، وہ اسے کہتے ہیں کہ جو صفت نہ ہو. کیسی صفت؟ تتضمن معنی فعل او وحروفہ، کہ جو فعل کے معنی لیے ہوئے ہو یا حروف فعل لیے ہوئے ہو، ایسی صفت نہ ہو. فارغ، فارغ ہو کسے کہتے ہیں؟ ضمیر، وہ خبر جو جامد ہو کسے کہتے ہیں؟ خبر جامد. خبر جامد کسے کہتے ہیں؟ وہ کہ جو صفت نہ ہو، ضارب مضروب یا جو معنی فعل یا حروف فعل لیے ہوئے ہو. اور فارغ وہ کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتی ہے ضمیر. کیا کہا انہوں نے؟ والخبر المفرد الجامد، ٹھیک ہے. فارغ خالی ہوتی ہے. خالی ہوتی ہے یعنی کیا؟ ضمیر سے خالی ہوتی ہے. بتایا تھا نا خبر مشتق میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو مبتدا کی طرف پلٹتی ہے. زید قائم میں، قائم صفت ہے نا، مشتق ہے خبر، تو اس میں ضمیر ہوتی ہے. لیکن اگر خبر جامد ہو، مفرد جامد، جامد سے مراد نہیں جو صفت نہ ہو، معنی فعل یا حروف فعل لیے ہوئے نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ خالی ہوگی خبر جامد. کس چیز سے خالی ہوگی؟ ضمیر سے. اے خالی من الضمیر، یعنی ضمیر سے خالی ہوگی. عند البصریین، بصریین نے کہا ضمیر نہیں ہوگی. کیوں؟ لأن تحمل الضمیر، اس لیے کہ ضمیر کا تحمل کرنا، اٹھانا، لینا، برداشت کرنا، ضمیر کا ہونا فرعون، اس بات کے اوپر فرع ہے کہ ان کون المتحمل، کہ جو یہ اٹھا رہا ہے ضمیر جو لیے ہوئے ہے، وہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ ظاہر کو بھی رفع دے فاعلیت کی بنا پر. جیسے زید قائمن، زید قائمن اگر ضمیر رکھے ہوئے ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر صلاحیت ہے کہ اس میں ظاہر کو رفع دے. قائمن ابو ہو کر دے سکتا ہے، رفع نہیں دے سکتا قائمن. وذالک مقصود عن الفعل، اور یہ بات کہ اس میں ظاہر کو رفع دے، یہ چیز محدود ہے فعل کے اندر اور جو اس کے معنی میں ہے، یعنی فعل اور شبہ فعل ہی میں یہ خاصیت ہے کہ جو اس میں ظاہر کو رفع دے سکتا ہو. لہذا خبر جامد میں ضمیر نہیں ہوتی، اس لیے کہ ضمیر کا ہونا، ضمیر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ضمیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں ظاہر کو رفع دے سکتا ہے وہ چیز، اور یہ چیز تو فعل یا شبہ فعل کر سکتے ہیں. جامد کا تو کوئی ذکر نہیں. لیکن یہ بصری کہتے ہیں، وہ ذهب الکوفیون، کوفی کہتے ہیں لا انه يتحمله، خبر اگر مشتق مفرد اور جامد ہے تو کوفی کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اس میں بھی ضمیر ہوتی ہے، اس میں بھی ضمیر ہوتی ہے. پھر یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو خبر جامد کی بات بتا دی نا. خبر جامد کے بارے میں دو قول ہوئے نہیں ہوئے؟ شاہد کون سے دو قول ہوئے؟ بصری اور کوفی. خبر جامد کے بارے میں بصری کیا کہتے ہیں؟ خبر جامد کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہوتی، اس لیے کہ ضمیر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں ظاہر کو رفع دے سکتی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس میں ظاہر کو رفع فعل یا شبہ فعل ہی دے سکتا ہے، یعنی صفت وغیرہ، اور یہ صفت بھی نہیں ہے، فعل بھی نہیں ہے، لہٰذا اس میں ضمیر نہیں ہے. سمجھ میں آیا کہ بصری جو دلیل دیتے ہیں کہ بھائی اگر خبر جامد ہے تو اس میں ضمیر نہیں ہوگی، دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ضمیر اگر ہے تو ضمیر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اس میں ظاہر کو رفع دے، اور اس میں ظاہر کو رفع تو فعل یا شبہ فعل ہی دے سکتے ہیں، یہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کوفی کیا کہتے ہیں؟ خبر اس کے اندر خبر اگر مفرد جامد ہے تب بھی اس کے اندر ضمیر ہوگی. ضمیر یعنی زید اسد اگر ہے، اسد جامد ہے نہیں، تو زید اسد میں اسد میں ضمیر ہے ان کے مطابق، کوفیوں کے مطابق. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بات ہو گئی خبر جامد کی. لیکن وہیں یشتق الخبر المفرد، اگر خبر مفرد مشتق ہو، قائم، ضارب، مضروب، ٹھیک ہے، او یؤول بمشتق، یا پھر وہ اس سے جامد سے مشتق مراد لیا گیا ہو، جیسے ھذا اسد، ھذا اسد سے مراد یہاں پہ اسد نام تھوڑے مراد لے رہے ہیں، یہاں پر اسد میں شجاع مراد لے رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں شجاع صفت مشبہ ہے نہیں. ارے جی ہاں تو کر دیا کرو شاہد. اسد سعید صاحب. جی جناب. جی جناب. جی جناب. آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم ھذا اسد کہہ کے اسد سے مراد شجاع لے رہے ہیں،
آپ جانتے ہیں شجاع تو صفت مشبہ، اس کا مطلب معول میں مشتق ہے یہاں پہ اسد، لہذا اس کے اندر کیا ہوگا فہو ذو ضمیر، تو صاحب ضمیر ہوگا، پھر یہ اس میں ضمیر و مستقن یعنی مستتر ہوگی اس کے اندر ضمیر۔ خبر اگر مشتق ہو زید قائم، زید قائم، اس میں تو نارمل سی بات ہے کہ بھائی یہ مشتق ہے، اس میں خبر ہے، اس میں ضمیر ہے، لیکن اگر کوئی ایسا جامد ہے جس سے مشتق مراد لیا جا رہا ہے تو اس میں بھی ضمیر ہوگی مستتر، یہ کہہ رہے ہیں۔ ہذا، یہ دیکھیں اذا لم یرفع ظاہرا، اگر خبر رفع نہ دے رہی ہو اس میں ظاہر کو، یہ جب ہے کیا چیز ذو ضمیر مستقن، ذو ضمیر مستقن یعنی صاحب ضمیر مستقن ہوگا، یعنی پوشیدہ ضمیر کا مالک ہوگی خبر، یعنی اس کے اندر ضمیر پوشیدہ ہوگی۔ زید قائم، تو زید قائم میں قائم خبر مشتق ہے، لہذا اس کے اندر ضمیر پوشیدہ ہوگی، لیکن یہ اس وقت ہوگی ضمیر اس کے اندر پوشیدہ جب یہ اس میں ظاہر کو رفع نہ دے رہی ہو۔ لیکن اگر کہ زید قائم ابو ہو، اب قائم نے ابو کو رفع دے دیا تو اب اس کے اندر ضمیر نہیں ہوگی، یہ تو معاملہ ظاہر صحیح ہے، آپ خود جانتے ہیں کہ اگر ایک چیز اس میں ظاہر کو رفع دے رہی تو اس میں ضمیر پوشیدہ کہاں سے ہو سکتی ہے؟ ہاذا، یہ بات کہ اگر خبر مشتق، خبر مفرد مشتق ہو تو اس کے اندر ضمیر پوشیدہ ہوگی، جب ہے لم یرفع ظاہرا، جب یہ ظاہر کو رفع نہ دے رہی ہو، فإن رفعہ، لیکن اگر یہ خبر مفرد مشتق رفع دے رہی ہو اس میں ظاہر کو، لم یتحمل، تو یہ ضمیر نہیں اٹھائے گی، یعنی اس کے اندر ضمیر نہیں ہوگی۔ وإن جرى على من هو له، وإن جرى على من هو له، اگرچہ وہ جاری من ہوا لہو ہو، میں نے یاد ہے آپ کو ایک دفعہ یہ پہلے پڑھایا تھا، اس کی توضیح دی تھی، یہ کہہ رہے ہیں اگر وہ ظاہر کو رفع نہ دے رہا ہو تو اس کے اندر ضمیر ہوگی، اور اگر ظاہر کو رفع دے رہا ہو تو پھر ضمیر نہیں ہوگی۔ وإن جرى على من هو لا، اگرچہ وہ جاری من ہوا لا ہو، یعنی جیسے زید قائم ابو ہو میں قائم، یہ ابو ہو جو ہے رفع دے رہا ہے، کون دے رہا ہے؟ قائم دے رہا ہے نا رفع، شاہد فرحان اسد سعید صاحب، قائم کسے رفع دے رہا ہے؟ ابو ہو، کون کھڑا ہے؟ ابو تو کھڑا ہے، تو یہ کھڑا ہونا کس کے لیے ہے؟ اب کے لیے ہے نا، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے ہے نا، تو اسے کہتے ہیں جاری علی من ہوا لا، یہ خبر مشتق مفرد جاری من ہوا لہو ہے نہیں ہے، اگرچہ وہ ایک ایسے اسم کو رفع دے رہی ہو جو وہ اسم اسی کے لیے ہو، تب بھی ضمیر اس کے اندر نہیں ہوگی۔ بھائی دیکھیں زید قائم ابو ہو میں قائم میں اگر خالی زید قائم ہوتا تو اس کے اندر ضمیر ہوتی، وہ زید کی طرف پلٹتی نہیں جاتے ہیں، لیکن اگر قائم ابو ہو میں قائم نے ابو کو رفع دیا ہے تو زید سے تو کوئی تعلق ویسا نہیں ہوا نا، ایسی کوئی ضمیر نہیں ہوئی نا کہ جو اس کی طرف پلٹتی، تو یہ کہہ رہے ہیں اگرچہ خبر مشتق مفرد ایک ایسے اسم کو رفع دے جو اسی کے لیے ہیں، تب بھی اس کے اندر ضمیر پوشیدہ نہیں ہوگی۔ وَإِلَّا، یعنی إِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اگر ایسا نہیں ہے، یعنی اگر وہ من ہوا لا کو رفع نہیں دے رہا بلکہ غیر من ہوا لا کو رفع دے رہا ہے جو اس کے لیے نہیں ہے، کسی اور کو رفع دے رہا ہے، فَلَهُ حُكْمٌ، اس کے لیے الگ حکم ہے، جس کو مصنف یہ کہہ کے ذکر کر رہے ہیں، وَأَبْرِزَنْهُ مُطْلَقًا، ضمیر کو ظاہر کرو وجوباً، واجب ہے، مطلقاً چاہے اشتباہ کا خوف ہو یا اشتباہ کا خوف نہ ہو، کب؟ حیث طلا، جب اس کے بعد آئے، وقع ذالک الوصف، یعنی وہ صفت، یعنی وہ خبر مفرد مشتق واقع ہو، بعد ما، یعنی ایک ایسی مبتدا کے بعد کہ جو اس کے معنی میں نہ ہو، یعنی یہ خبر ایک ایسی مبتدا کے معنی میں، ایک ایسی مبتدا کے بعد واقع ہو جو اس کے معنی میں، اس صفت کے معنی میں نہ ہو، یعنی اس مبتدا محصلا یعنی حاصل، بل کانا محصل، بلکہ یہ مبتدا اس کے لیے حاصل نہیں ہے، یہ خبر جو ہے اپنی مبتدا کے لیے حاصل نہیں ہے بلکہ کسی اور کے لیے حاصل ہے، جیسے تو ایسی صورت میں یعنی اے کانا وصفا جاریا علی غیر من هو اللہ، یعنی یہ جو صفت ہے وہ کیا ہو، جاری علی غیر من هو له ہو، جیسے زید امر ضارب ضاربہ ہوا، زید امر ضاربہ ہوا، تو امر ضارب جو ہے وہ زید امر ضارب، یہ جو ضارب ہے
ٹھیک ہے. ضارب کس کی خبر ہے یہاں؟ امر کی خبر ہے. زید امر ضاربہ ہوا. یہاں پر یہ جو کہہ رہے ہیں زید ضارب انہوں نے کہا جب کبھی بھی یہ صفت واقع ہو. ضارب صفت ہے نہیں، خبر مفرد مشتق ہے، یہ واقع ہو رہی ہے ایک ایسی مبتدا کے بعد، امر کے بعد. امر مبتدا ہے نا لفظ میں یہ ضارب خبر کس کی ہے؟ امر کی ہے نا. زید امر ضارب لفظ میں یہ ضارب کس کی خبر ہے؟ امر کی. لیکن یہ جاری من ہوا اللہ تو یہ امر کے لیے ہونی چاہیے تھی، لیکن معنی میں یہ ضارب امر کی خبر نہیں ہے، زید کی خبر ہے. کیونکہ امر نہیں مار رہا ہے زید کو، زید مار رہا ہے امر کو. سمجھے اسد صحیح صاحب؟ یہاں پہ جو انہوں نے کہا زید امر ضاربہ ہوا، یہ ہوا کے بتا رہا ہے کہ مارنے والا زید ہے، امر نہیں ہے. لہذا یہ جو خبر ہے جاری ہوئی ہے الا غیر من ہوا لا. تو ضارب من ہوا لا کون ہے؟ ضارب کا زید. یہ ضارب زید کے لیے ہے نا، مارنے والا کون ہے؟ زید. تو یہ ضارب جاری من ہوا لا اگر ہوتا تو یہ زید کے لیے ہے، لیکن اس ٹائم جاری کس خبر کس کی واقع ہو رہی ہے جملے میں؟ امر کی. تو یہ غیر من ہوا لا جاری ہو رہی نہیں ہو رہی ہے. لہذا اب یہاں پر اس ضمیر کو کیا کرنا ہے؟ ذکر کرنا واجب ہے. دیکھیں ہوا ذکر کیا نہیں کیا الگ، یہی تو کہا انہوں نے. وہ ابرزن ہو، شعر کیا کہہ رہا ہے؟ ابرزن ہو، اس ضمیر کو آپ ظاہر کرو، پوشیدہ مت رکھو مطلقاً، چاہے اشتباہ کا خوف ہو چاہے اشتباہ کا خوف نہ ہو. کب اس ضمیر کو بارز آشکار کرنا واجب ہے؟ کہ جب یہ صفت آئے ایک ایسی مبتدا کے بعد جو اس کے معنی میں نہیں ہے. تو یہاں پر امر کے بعد آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے ضارب؟ یہ تو ضارب کے امر کے لیے ہے یہ، لیکن نہیں زید کے لیے ہیں. لیکن آ کس کے لیے رہی ہے یہاں پہ اس ٹائم؟ باقی کس کی ہو رہی ہے خبر؟ امر کی. تو غیر من ہوا لا جاری ہو رہی ہے، لہذا ضمیر کو منفصل لانا نہیں، ظاہر کرنا، منفصل کر رہا ہوں، ظاہر کرنا واجب ہے. ضاربہ ہوا، ضاربہ. تو اب ضارب کے اندر ہوا کو ظاہر کیا نہیں کیا؟ ضارب کے اندر اب ضمیر تو نہیں ہے نا، ضارب کے اندر ضمیر تو نہیں ہے، کہاں ہے؟ ہوا ہے. کیوں لایا ضمیر کو آشکار کیوں کیا؟ واجب ہے آشکار کرنا. کیوں آشکار کرنا واجب ہے؟ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی خبر مفرد مشتق ایک ایسے اسم کے بعد آئے یا ایک ایسی مبتدا کے بعد آئے جو اس کے لیے ہے ہی نہیں. امر کے بعد آ رہی ہے ضارب، تو کہ ضارب امر کے لیے ہے، مارنے والا امر ہے زید. لہذا اگر ایسی صورت کہیں پیش آئے کہ خبر مفرد مشتق ایک ایسی مبتدا کے بعد آئے جو اس کے لیے نہیں ہے بلکہ جاری من ہوا غیر من ہوا اللہ کے لیے جاری ہو رہی ہو، یعنی کیا مطلب؟ یعنی غیر من ہوا کے لیے جاری ہو رہی ہو. ضارب ہے زید کے لیے، جاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ امر کے لیے. لہذا غیر من ہوا اللہ ہے نا. اگر امری کے لیے جاری ہوتی، زید کے لیے جاری ہو رہی ہوتی تو من ہوا اللہ ہوتی. جیسے زید قائم، ابو میں قائم جاری ہو رہا ہے من ہوا اللہ کے لیے، کیونکہ قائم کون ہے؟ ابو ہو کے لیے کیا ہے وہ؟ ابو ہو کس کی خبر ہے؟ قائم کی. اب قائم اس کے لیے ہے، لہذا اس کا عامل ہے تو وہ من ہوا اللہ تھا. لیکن یہاں پہ امر ضاربہ میں ضارب جاری ہو رہا ہے غیر من ہوا اللہ، ایک ایسی چیز کے لیے جو اس کے لیے ہے ہی نہیں. لہذا اس کے اندر اب ضمیر کا مقدر رکھنا جائز نہیں ہے بلکہ ظاہر کرنا واجب ہے. سمجھ میں آئیے صحیح صاحب؟ شاہد فرحان میرا مطلب کہنے کا؟ جی جناب. جی جناب. من ہوا جاری من ہوا اللہ، جاری غیر من ہوا اللہ، سمجھ میں آیا؟ جاری من ہوا اللہ یعنی جاری ہو اسی کے لیے جس کے لیے ہے، یعنی یہ خبر واقع ہو اسی کے لیے جس کے لیے ہے. یہ قائم ابو میں ابو ہو کس کے لیے جاری ہوا ہے؟ قائم کس کے لیے جاری ہے؟ ابو کے لیے جاری ہے نا، ابو کے لیے. من ہوا لہو ہے. لیکن زید امر ضاربہ میں یہ ضارب کس کے لیے جاری ہو رہا ہے؟ امر کے لیے. ہے کس کے لیے ضارب؟ زید کے لیے. تو غیر من ہوا اللہ جاری ہو رہا ہے نا، جس کے لیے وہ نہیں ہے اس کے لیے جاری ہو رہی ہے خبر یہاں لفظ میں. اور ہے کس کے لیے؟ مارنے والا کون ہے؟ زید. تو ایسی صورت میں ضمیر کا
ظاہر کرنا واجب ہے. جیسے یہ تو مذکر کی مثال دے دی, اس کی مثال دے دی زید ہند ضاربہ ضاربہا ضاربہا ہوا ضاربہا ہوا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ ضارب کس کے لیے, اگلی مثال میں زید ہند ضاربہا ہوا میں ضارب کس کی خبر واقع ہو رہی ہے؟ ضارب کس کی خبر واقع ہو رہی ہے؟ ہند کی نا, ہند کی واقع ہو رہی ہے نا. تو کہ ضارب مارنے والی ہند ہے یا زید ہے؟ ہاں, لہذا ضمیر واحد. تو یہ دو مثالیں کیوں دی آپ کو معلوم ہے؟ مطلقاً کے لیے جو کیا کہا تھا مطلقاً, چاہے اشتباہ کا خوف ہو یا نہ ہو. زید امر ضاربہ ہوا میں اشتباہ کا خوف تھا نہیں تھا, مارنے والا زید ہے یا امر کیسے پتہ لگے؟ لیکن زید ہند ضاربہ ہوا میں تو کوئی اشتباہ کا خوف ہی نہیں تھا, کیونکہ ضاربہ ہا نے آ کے بتا دیا, ضارب نے آ کے بتا دیا. ضارب مرد ہے, عورت ہوتا تو ضاربتن ہوتا نہیں, یہاں اشتباہ کا خوف نہیں. تب بھی ضمیر کا منفصل, ضمیر کو ظاہر کرنا منفصل کہہ رہا ہوں میں بار بار, ضمیر کا ظاہر کرنا یا منفصل ایک ہی بات ہے, وہ واجب ہے یہ. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ضارب لفظ میں خبر واقع ہو رہی ہند کی, جبکہ جاری ہونی چاہیے تھی زید کی. مارنے والا کون ہے؟ زید. تو لہٰذا یہاں پہ ضارب غیر من ہوا لا کے لیے جاری ہو رہی ہے, جس کے لیے نہیں ہے اس کے لیے جاری ہو رہی ہے. لہذا ضمیر کا ظاہر کرنا واجب ہے. لیکن واجاز الکوفیون, کوفیوں نے اجازت دی ہے الاستتار, اس کو ضمیر کو پوشیدہ رکھ سکتے ہیں. کب؟ اذا امن اللفظ, جب اشتباہ کا خوف نہ ہو. یعنی زید ہند ضاربہا میں آپ ہوا کو ظاہر نہ کریں تب بھی چل جائے گا. کیوں؟ زید ہند ضاربہا میں پتہ لگ رہا ہے کہ ضارب زید ہے, ہند ہوتی تو ضاربتن ہوتا نہیں. یہ کوفی ایسا کہتے ہیں. وختارو, اور مصنف نے اسی کو کافیہ میں اختیار بھی کیا ہے. کس کو؟ مصنف صاحب کی بات دیکھیے, کوفیوں کی کتاب کافیہ میں مصنف صاحب کی بات کو اختیار کیا ہے کہ اگر اشتباہ کا خوف ہو, زید امر و ضاربہ ہوا میں اشتباہ کا خوف ہے تو ضمیر کو ظاہر کریے, واجب ہے. لیکن زید ہند ضاربہا میں صاف پتہ لگ رہا ہے کہ مارنے والا زید ہے, ہند نہیں ہے, ورنہ ضاربتن ہوتا. لہٰذا یہاں پوشیدہ رکھ سکتے ہیں, ظاہر کرنا واجب نہیں ہے. لیکن یہاں کیا کہہ رہے ہیں سیوطی میں, ابرزن ہو مطلقاً, مطلقاً چاہے اشتباہ کا خوف ہو چاہے اشتباہ کا خوف نہ ہو, ضمیر کو ظاہر کرنا واجب ہے. مصنف صاحب اس کتاب سیوطی میں کیا کہہ رہے ہیں, اپنی کتاب الفیہ میں کیا کہہ رہے ہیں, ضمیر کو ظاہر کرنا واجب ہے اگر ایسا ہو تو. لیکن کافیہ میں انہوں نے کوفیوں کی بات اختیار کی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.